آپ سے ایک چھت لیتے ہیں بدلے میں 15 دیتے ہیں، ہم نے کبھی وہ بھی نہیں جتایا۔ تو میں اس لیے کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی انٹرویو نہیں دیا، میں کبھی واٹس ایپ گروپوں میں نے جواب نہیں دیا، میرے خلاف بات کی جائے میں اس کا جواب نہیں دیتا، خاموش رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عثمان ہرل بحیثیت رنگ لیڈر استاد اخلاق خان پارٹی ملتان اپنی پارٹی کی طرف سے ایک اعلان بھی جاری کر رہا ہوں، اور برڈ گیلری ملتان کے چیئرمین استاد جرار زیدی صاحب نے ہمارے اوپر کچھ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، ان کا جواب بھی دے رہا ہوں۔ آج سے 10-12 دن پہلے مجھے جرار زیدی صاحب کی کال آتی ہے اور وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ان کے ایک دیرینہ ساتھی اور 20 سال سے ان کی کمیٹی کے ممبر ہیں استاد سرفراز شاہ، جنہوں نے ملتان سلطان میں بچوں کے کپ میں انٹری کروانی تھی، اینڈ ٹائم پہ ان کی انٹری ریجیکٹ کر دی گئی ہے، یہ کہہ کے کہ آپ برڈ گیلری کے ممبر ہیں تو ہم نہیں لے سکتے آپ کی انٹری۔ جرار زیدی صاحب نے میرے سے کہا کہ ان کا شوق کروانا ہے اور بچوں کا کپ اڑوانا ہے، یہ 8-10 دن کے شارٹ نوٹس پہ، اور ہمارے وہ بہت اچھے دوست ہیں، ساتھی ہیں، تو ان کے لیے شوق مینیج کرنا ہے، ٹورنامنٹ اڑوانا ہے، تو آپ کچھ ہمیں چھتیں دیں کیونکہ اتنے کم وقت میں چھتیں ہم سے نہیں ہو پائیں گی۔ میں نے انہیں کہا کہ ہماری کوئی شیڈیول میں بچوں کے کپ کا نہیں تھا، ہم نے اپنے شاگردوں کو، دوستوں کو، کسی کو بھی نہیں کہا ہوا تھا کہ بچوں کی تیاری کریں تو بڑا مشکل ہوگا، لیکن دوستوں کے اصرار پہ ان لوگوں نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، اور ان کو میں نے 2 انٹریاں دے دیں۔ جب 2 انٹریاں دے دیں تو کب سے 2 دن پہلے مجھے پھر جرار زیدی نے اور حاجی شوکت نے کہا کہ یار ہمارے پاس جو انٹریاں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی 2-3 چھتیں نہیں اڑ رہی، تو عزت کا مسئلہ ہے اپنی چھت بھی اڑاؤ تاکہ چلو کچھ چھتیں تو اڑ جائیں۔ میں نے کہا یار میں اپنی چھت نہیں اڑاتا، میری کوئی تیاری نہیں ہے، میں نے آپ کو 2 انٹریاں دے دی ہیں، آپ نے اناؤنس کیا ہے، اب آپ اس کو تھوڑا سا خود دیکھیں کیونکہ 10-12 دن میں کہاں سے اتنی چھتیں ہو سکتی ہیں، ہمارا شہر چھوٹا سا ہے یا مختصر شوق ہے۔ خیر مجھے کہا گیا کہ ہر وقت انسان اچھے اڑانے کے لیے نہیں ٹورنامنٹ میں حصہ لیتا، آپ ہمارے ساتھ الحاق میں کھڑے ہو تو گروپ کی عزت کے لیے، دوستوں کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے۔ مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی، میں نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اپنے بچے بھی اڑا دوں گا، پلہ لگا دیں گے، کوئی بات نہیں۔ اب جب کپ اڑتا ہے تو جرار زیدی صاحب کی چھت پہ ان کی کمیٹی کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ 3-4 اعتراضات ہیں کہ بچے بدلے گئے ہیں، ایک دوسرا اعتراض ہے کہ ایک بچہ منصف کو جال کے اندر دکھایا گیا بیٹھا ہوا، منصف نے اس کو آتے نہیں دیکھا، وہ اس نے متنازع کر دیا، بھئی اس کا فیصلہ کیا کرنا ہے۔ ایک اعتراض تھا جی یہ ڈھانگی والے ہیں، لال بچے تھے، لال چینے، یہ ڈھانگی والے ہیں، یہ سارا دن نیچے نیچے اڑتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے سرفراز شاہ صاحب نے انفارم کیا، میں نے کہا جو آپ کا قانون ہے، آپ کا ٹورنامنٹ ہے، آپ کی کمیٹی ہے، آپ لوگ ہیں، آپ دیکھیں جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ خیر قصہ مختصر کہ ان کی کمیٹی نے جس کو وہ کلیم کرتے ہیں ہر فورم پہ کہ واحد برڈ گیلری ملتان کا ایک ایسا گروپ ہے منظم قسم کا
جس کی کمیٹی ممبران 20 سال سے ایک ہی ہیں، یہی حاجی شوکت، یہی سرفراز شاہ اور استاد عمران لاہوری صاحب۔ کمیٹی نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا، ان کے اندر کوئی ناچاکی پیدا ہو گئی، کمیٹی نے بچے ڈھانگی والے ڈکلیئر کر دیے اور کہا جی یہ جو ملتان میں اصول چلا آ رہا ہے کہ ڈھانگی والے بچے اگر اڑ بھی جائیں گے تو جب بھی ان کا پتہ چلے گا ان کو کاٹ دیا جائے گا اور پھر اس کی جگہ پہ نئے بچے اڑائے جائیں گے۔ اور شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر مہر لگ گئی ہے پہلے دن تو پھر ان پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ ہمارا جو ملتان شہر ہے اس کی گرد و نواح میں دیہاتی علاقے ہیں اور یہاں پہ ڈھانگی والا شوق بہت زیادہ ہے، تو لوگوں نے بہت زیادہ مکسنگ اور کراسنگ وغیرہ کی ہوئی ہے اس کی اصیلوں میں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بھی اپنے گروپ میں ایک ٹائم پہ یہ کیا تھا، اس وقت میں، میجر عمران صاحب، کاشی بخاری صاحب، عصمت اللہ شادی کھیل صاحب، ہم سب کٹھے ہوتے تھے، تو بلکہ ان سب نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کو اسی طرح کریں گے تو پھر جا کے لوگوں میں تھوڑا سا ڈر ہوگا کہ یار اگر ہم نے اڑا بھی لیے تو کسی ٹائم کمیٹی کو پتہ چلا تو پھر ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، اس ڈر سے پھر لوگ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑیں گے جو آپس میں اصیل اور ڈھانگی کا کراس کر رہے ہیں۔ ان کا قانون تھا، انہوں نے کاٹ دیا، ان کی اپنی، یہ ٹورنامنٹ برڈ گیلری نے اڑایا ہے، کمیٹی برڈ گیلری کی ہے، اخلاق خان پارٹی کا کوئی بھی عہدیدار ان کی کمیٹی کا ممبر نہیں ہے، نہ کسی سروے کمیٹی کا ممبر ہے، نہ فیصلہ کمیٹی کا، نہ ہی اس کے پاس برڈ گیلری میں کوئی عہدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ان کی کمیٹی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو انہوں نے اپنی کمیٹی کو جھوٹا، بے ایمان اور بکاؤ مال کہہ دیا، بقول کمیٹی کے ان سے بہت بدتمیزی کی گئی، فیصلہ لیٹ ہوا اس وجہ سے کہ استاد جرار زیدی نے استاد عمران لاہوری صاحب کو روک دیا کہ تم نے اس فیصلے میں نہیں جانا، میں دیکھتا ہوں یہ دو بندے اکیلے میرے خلاف کیسے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس چکر میں فیصلہ لیٹ ہوتا گیا اور چھت مالکان میں شش و پنج بھی پھیل گئی، اور ہمارا ایک کلیم ضرور تھا بحیثیت چھت مالک کہ ہم نے انٹری دی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے ہمیں بتا دیں کم از کم۔ تو جب میں نے بھی سرفراز شاہ کو فون کیا، میں نے کہا آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو آن ایئر کریں، بتا دیں گروپ میں، کٹ گئے ہیں وہ بتا دیں، بحال ہیں وہ بتا دیں، جو بھی آپ کا قانون ہے ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تب انہوں نے مجھے یہ ساری بات بتائی کہ عمران لاہوری صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ میں اس فیصلے میں نہیں آؤں گا اور ہمارے اوپر پریشر ہے کہ یہ بچوں کو نہ کاٹا جائے۔ اب چونکہ یہ قانون ہمارے گروپ کا ایسا ہے اور اس میں سابقہ روایت ہے کہ لوگوں کے بھی کٹے ہیں، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا جو چیئرمین ہے اس کی چھت کے اوپر یہ ایشو ہے تو پھر اوروں کے جب کاٹے تھے تو پھر اب یہ بھی کٹیں گے۔ خیر جی، اس کا الزام جرار زیدی صاحب نے میرے اوپر لگا دیا کہ یہ جی عثمان ہرل اور اخلاق خان پارٹی کروا رہی ہے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر میں کروا رہا ہوں، میرے کہنے پہ ان کی کمیٹی کام کرتی ہے، تو ان کا کلب کس قسم کا ہے؟ ان کے اپنے کلب کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کمیٹی لوگوں کے اشاروں پہ ناچتی ہے یا بک جاتی ہے یا پریشرائز ہوتی ہے؟ تو جو 20 سال سے وہ اڑا رہے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ میری یہی کمیٹی 20 سال سے چل رہی ہے، لوگوں کی بدل جاتی ہیں، تو کیا 20 سالوں میں یہی فیصلے ہوئے ہیں غلط؟ اگر آپ کا بھی غلط ہے، سارے فیصلے پھر صاحب کا غلط ہوئے ہیں، پھر اس کو بھی آن کر لیں۔ اپنے گھر کی لڑائی کو زیدی صاحب اپنے تک رکھتے ہیں، دوسرے پہ نہیں ڈالتے۔ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کی تنظیم سے، آپ کے گروپ سے، اس کے معاملات سے۔ میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ خود دیکھیں کہ آپ کے معاملات کیا ہیں۔ آج کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ یہ بچے لال بھی ہیں اور یہ نیچے اڑ رہے ہیں سارا دن۔ میں نے بھی سوال کیا تھا، میں نے کہا یار لال اور لوگوں کے پاس بھی ہیں، تو کمیٹی نے کہا کہ اوروں کے بھی کیا اسی طرح چھت کے ساتھ سارا دن اڑتے رہتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے ایک کبوتر دکھایا تھا، وہاں لال تھا پیلی آنکھ کا، انہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا، پھر ہم نے اوپر اسی رنگ میں بچے اڑتے دیکھے، پھر وہ نیچے اڑ رہے تھے۔ تو ان شواہد کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کڑیاں ملتی ہیں کہ انہوں نے یہ زرچوں میں پھر گولڈن وغیرہ ڈال کے ان کی آنکھیں بدل دی ہیں، لیکن وہ اپنے اڑنے میں جس طرح وہ لمبے لمبے جا رہے تھے اور نیچے اڑتے رہے دونوں پھڑکیں، کیونکہ جرار زیدی صاحب نے فیصلہ نہیں ہونے دیا، لیٹ ہوا، دوسرے دن بھی مہر لگوا دی، تو وہ دونوں دن ایسے ہی نیچے اڑتے رہتے تھے۔ ساتھ میں آپ کو ان کا ایک فیصلہ پرانا بتا دیتا ہوں۔ 2019 جیٹھ، یہ جاوید رضا باد بیٹھے ہیں، 2019 جیٹھ بہاؤدین ذکریہ ٹورنامنٹ، میجر عمران صاحب، عصمت اللہ شادی خیل صاحب، ان لوگوں نے اڑوایا تھا، 3 روزہ کپ تھا۔ اس میں جاوید کی 3rd پوزیشن آئی، برڈ گیلری میں 7 کبوتروں کا اڑا، یہ ڈیٹیں سیم تھیں، اس میں 2nd پوزیشن آئی، کپ ختم ہو گیا، رزلٹ اناؤنس ہو گیا، بہاؤدین ذکریہ میں جاوید 3rd، برڈ گیلری میں 2nd، اس نے لوگوں سے مبارکبادیں وصول کر لیں، مٹھائیاں بانٹ لیں، یہ سو گیا، رات کو رزلٹ بدل دیا گیا۔ یہی علی ہنجرہ جس کی چھت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ چھت مالک علی ہنجرہ ہے، جرار زیدی کا شاگرد ہے، جرار زیدی کے نام سے یہ چھت اڑتی ہے، انہی کے جرار زیدی کے نام سے انٹری آتی ہے۔ یہ تیسرے دن گیا تھا جاوید کی چھت پہ، اڑتے ہوئے کبوتروں کی مووی بنائی، اترنے کے بعد مووی بنائی، موریں شوریں چیک کی، شام کو پھر بھی رزلٹ یہی اناؤنس کیا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا۔ جب جاوید سو گیا، رات ہو گئی، رات 11:30 بجے نیا رزلٹ جاری کر دیا گیا پچھلے کو بدل کے۔ جاوید کو نہیں پتا، یہ صبح اٹھتا ہے، اس کو دوست فون کرتے ہیں، بھائی تیری پوزیشن ختم ہو گئی ہے۔ اس نے بات کی، انہوں نے میجر صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ پھر پیچھے بھاگا بھی میرے ساتھ انہوں کیا کر دیا گیا، تو پھر کہا کہ تمہاری ایک کبوتری ہے وہ ڈانگی والی ڈکلیئر ہو گئی ہے۔ یہ جرار صاحب سن رہے ہیں نا آپ، یہ بھی مظلوم لوگ ہیں، یہ آپ کے قانون ہیں، اس کی پوزیشن آپ نے اناؤنس کر دی تھی، اس کے بعد ختم کر کی تھی، کپ بھی ختم ہو گیا تھا، رزلٹ بھی اناؤنس ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اگر یہی سارا کچھ آج آپ کے ساتھ ہو گیا پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، یہ تو آپ کا قانون ہے۔ میں نے آپ کو ڈیٹ بتا دی ہے، آپ کے کلب کا نام بتا دیا، دوسرے بھی بہت ایک سینئر یعنی شوقین ہیں، میجر عمران صاحب ایک سینئر کھلاڑی ہیں اس شہر کے، عصمت اللہ شادی خیل ایک بہت اچھے کھلاڑی ہیں، وہ ان کے تحت اڑا تھا۔ اگلے دن خالد کپڑے والے کی دکان پہ میجر عمران نے، حیدر ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے نہایت ہی سینئر ممبر ہیں، بہت قابل احترام ہیں، ان کی موجودگی میں جاوید سے معذرت کی، اسے کہا یار ہم جرار زیدی کو ناراض نہیں کر سکتے، تیری مہربانی تو چپ کر جا، ہمارے بہت سے معاملات ہیں، شوق ہو رہا ہے۔ حیدر صاحب یہ بات ہوئی تھی؟ ہاں جی بالکل، اس میں کوئی شک یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی انٹرویو نہیں دیا، میں کبھی واٹس ایپ گروپوں میں نے جواب نہیں دیا، میرے خلاف بات کی جائے میں اس کا جواب نہیں دیتا، خاموش رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا ہوتا ہے۔ اب ہم تھک گئے ہیں کہ لوگوں کے معاملات ختم ہی نہیں ہو رہے، ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، چلو کسی معاملے میں ہم ہوں وہ تو چلو اب ہم پہ الزام ڈال سکتے ہیں، آپ کے اپنے گھر میں لڑائی ہو جائے وہ بھی عثمان حل کروا رہا ہے، آپ کا ذاتی مسئلہ اندرون خانہ ہو جائے آپ کے گروپ میں وہ بھی عثمان حل کروا رہا ہے۔ یار میں اتنا با اثر ہوں، میں آپ سب کو گھماتا پھر رہا ہوں جدھر چاہتا ہوں، تھوڑا سا کوئی بیک گراؤنڈ ہو، کوئی بات وہ کریں جس میں کوئی وزن ہو، میں آپ کی کمیٹی کا ممبر ہوں، میں نے کوئی ووٹ دیا ہو، میرا حق ہو ووٹ دینے کا،
کچھ بھی نہ ہو پھر بھی آپ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ساتھ میرے پیارے بھائی آپ نے ایک بات کی ہے کل یہ میرے اوپر الزام ڈال کے کہ اخلاق خان پارٹی سے میں اپنا الحاق ختم کر رہا ہوں، تو آپ سے بڑی کلیئر اور سٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی گنتی کی ہے ایک چھت، علی ہنجرا اور علی ہنجرا اور علی ہنجرا۔ اخلاق خان پارٹی ملتان میں واحد گروپ ہے، میں کلیئر کلیم کر رہا ہوں، جس کی اپنی ذاتی چھتیں سب سے زیادہ ہیں۔ اس شہر میں ایک دوسرا گروپ ہے جو اچھا شوق کروا رہا ہے، اس کا نام ہے ملتان سلطان۔ اس کے اندر 4-5 گروپ ہیں، وہ 4-5 گروپ ابھی سابقہ جو تازہ ترین سیزن گزرا ہے سو کا، ان 4-5 گروپوں نے مل کے 44 چھتیں اڑائی ہیں۔ اخلاق خان پارٹی نے 33 چھتیں اڑائی تھیں، ایک آپ نے دی تھی ماشاءاللہ سے فضیل الرحمان کینٹ والے، اور 3 میرا خیال ہے وجی لودھی نے دی تھی، 3 تھیں یا 4 تھیں۔ اس کا شکریہ، اس کی مہربانی، اور آپ کا بھی شکریہ۔ میں نے باقی جو چھتیں ہیں وہ ساری ہماری اپنی تھیں، ہمیں کسی کی نہ ضرورت ہے نہ کسی سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہم آپ سے ایک چھت لیتے ہیں بدلے میں 15 دیتے ہیں، ہم نے کبھی وہ بھی نہیں جتایا۔ 2017 میں آج اپنی بات کرنے جا رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں کی۔ آپ نے ایک ٹورنامنٹ اڑایا تھا شاہ شمس کے نام سے، آپ کو ڈونیشن آیا تھا، انگلینڈ کے کوئی صاحب تھے انہوں نے دیا تھا۔ مجھے میجر عمران نے فون کیا کہ یار عثمان بھائی آپ کے ساتھ بے ایمانی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا یہ استاد سہیل ان کی چھت پہ 11 کبوتر اس دن اڑے تھے، کیونکہ اس کی ایک ریزن تھی، ان کی بازی میجر عمران سے لگی ہوئی تھی، وہ 11 کبوتروں کی تھی، کپ 7 کبوتروں کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا منصف بیٹھا تھا، برڈ گیلری کا کوئی منصف نہیں تھا، نہ ہی ہمارے منصف کو وہ 7 کبوتر شو کروائے گئے۔ شام کو برڈ گیلری کا جو آپ کا شاہ شمس کے نام سے ٹورنامنٹ ہے، اس کا پرچہ استاد سہیل نے خود بنایا ہے۔ ہمارے منصف نے بار بار پوچھا جی مجھے وہ 7 کبوتر بتا دیں، تو انہوں نے کہا یار تمہاری بازی ہے، اپنی بازی کو دیکھو۔ جب مجھے یہ بات آئی میں نے آپ کو فون کیا، آپ نے مجھے کہا یار آج ہو گیا اگلی پھڑک میں نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو ہنس کے صرف اتنا تو ضرور کہا تھا، میں نے کہا یعنی ایک قتل ہو گیا، اس کا پتہ چل گیا، وہ معاف ہے، آئندہ قتل نہیں ہوگا، اس قتل کا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں جرار بھائی، آپ ہمارا شوق کروا رہے ہیں، آرگنائزر کے لیے بڑے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ استاد سہیل بھی بہت اچھے شوقین ہیں، کئی دفعہ جیتے ہوئے ہیں، ان کا ایک نام ہے، ان کا اچھا رزلٹ ہے، آگے ہم نے اڑا کے ہی جیتنا ہے، ہارنا ہے، فیصلے کرنے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں استاد سہیل فرسٹ آ گئے تھے، میں سیکنڈ آ گیا تھا، تیسرے دن میں جو اس کی بیسٹ ایوریج تھی وہ میں نے لے لی تھی۔ تو میں نے تو آپ کو تب بھی تنگ نہیں کیا تھا، یہ باقی جتنے لوگ ہیں، ایشو میرا تھا، میں چپ رہتا تھا، اور باقی لوگ آپ کے اوپر گروپوں میں تو کرتے تھے، آپ کو غلط کہتے تھے، آپ کا یہ مسئلہ انہوں نے ڈونر تک پہنچایا، ڈونر نے وہ موٹر سائیکل آپ کو کینسل کر دیا کہ آپ نے بے ایمانی کروائی ہے۔ یہ سارے جھوٹ بول رہا ہوں کیا میں؟ بندے کو اگر کسی انسان نے اچھائی کی ہو تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اسی 2017 کا فنکشن میں نے آپ سے پوچھا یار کیوں لیٹ ہو رہا ہے، تو آپ نے مجھے کہا کہ یار میں اب کیا کہوں، میں نام نہیں لے سکتا، ہمارے کچھ دوست ہیں، ہم نے ملا کے فنکشن کرنا ہوتا ہے تو وہ کچھ کر نہیں رہے، میں اگلی بات نہیں کرتا کہ وہ فنکشن پھر کیسے ہوا تھا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ میں اپنے سینے میں چیزوں کو دبا کے رکھنے کا عادی ہوں، لوگ اب ہمیں بولنے پہ مجبور کر رہے ہیں، جب بھی کسی کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ چلو وہ تکلیف میرے سے تب ہو جب میں نے کیا ہو، آپ کی کمیٹی نے کی ہے، ایک دوسرے کا سر پھاڑیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، دوسرے پہ نہ ڈالیں۔ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ریکویسٹ پہ یہ الحاق ہوا تھا، ہم اس کو ختم کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، دوبارہ کی کبھی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ تو ویسے ساروں کو ہی پتہ ہے کہ عثمان ارل جس رستے کو چھوڑ دیتا ہے دوبارہ مر جائے ادھر جاتا نہیں ہے۔ میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت اور ان لوگوں کی
جو میرے سے پیار کرتے ہیں. میرے اکیلے کے پاس چھتیں پتہ ہے کیوں زیادہ ہیں؟ کیونکہ یہ جتنے آپ پگڑیوں والے ہیں نا آپ لوگوں کو دباتے ہیں اور میں ان سے پیار کرتا ہوں. بڑے لوگوں نے بڑے بڑے انعام رکھ کے اپنی جیبیں خرچ کر کے علیحدہ انعام اناؤنس کر کے کوشش کی اور کہا کہ ہم اخلاقاً پارٹی ملتان کو ختم کر دیں گے. میرے ساتھ میرے استاد مرحوم کی دعائیں ہیں، ختم تو نہیں ہوئی، آگے بھی کوشش کرتے رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حق سچ کرتا ہوں. میں فیصلہ کرتے ہوئے اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں دیکھتا. یہ انعاموں کے لالچ سے لوگ نہیں بکتے، ان کو انصاف چاہیے. کوئی بکاؤ مال نہیں ہے. جو بھی اچھا شوقین ہے وہ کہتا ہے سیدھی سیدھی بات ہو، ہم نے پورا سال شوق کیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے. یہی مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی 20 سال پرانی آپ کی بڑی بااعتماد کمیٹیاں آپ لوگوں کے خلاف فیصلے کر دیں تو وہ بکاؤ مال کہلائی جاتی ہیں آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. سب دوستوں کو میں نے واضح کرنے کے لیے کہ یہ ہم پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، دوست اس چیز کا فیصلہ کریں کہ کیا ہر کلب کی کمیٹی عثمان ہرل نے خریدی ہوئی ہے؟ کیا میں سب کمیٹیاں خرید سکتا ہوں؟ اور اگر واقعی خرید سکتا ہوں تو پھر میں ان لوگوں کے لیے کیا الفاظ کہوں وہ آپ لوگ سوچ لیں کہ ان کی کمیٹیاں کیسی ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. بہت بہت